أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين وما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ شرع لکم من الدین، راہ ڈال دی تمہارے لیے دین کی، ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت کی نوح علیہ السلام نے، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ دین جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، یہ کہ قائم رکھو تم دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ بازی مت ڈالو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑی بھاری ہے مشرکوں پر وہ بات جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، تو آج آپ کے سامنے یہ جو اس آیت کریمہ کا لفظ ہے، ایک تو لفظ ہے ان اقیم الدین، دوسرا لفظ ہے ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو اور دین کے اندر تفرقہ بازی مت ڈالو۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھو، اس دین سے مراد وہ دین ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترکہ ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اصول دین ہے، سارا کا سارا اصول دین۔ اب اس میں توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، اور قیامت ہے، مرنا ہے، پھر اس کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اصول دین میں سے ہیں۔ اصول دین میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرنا، اسی طرح یہ تو عقائد کی بات ہے، جب بات آتی ہے معاملات کی، اس کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، اصول ہیں، اور اسی طرح عبادات کے اندر جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اصول دین ہے۔ تو اصول دین میں سے کوئی بندہ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا منکر ہو گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اصول دین میں سے ہے۔ اب جس بندے نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، تو مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا ہوں، میں روزے نہیں رکھوں گا، وہ انکار کر دیتا ہے روزوں کا۔ تو روزوں کا انکار کرنا یہ بھی کیا؟ اصول دین کا انکار ہے۔ جو بندہ اصول دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی یا سب کا یا کسی ایک رکن کا انکار کر دے، وہ اس سے مسلمان نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے وہ کیا حکم دیا؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو، اور وہ دین کیا ہے؟ اصول دین ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان کیا ہے؟ مشترکہ ہے۔ باقی رہ گیا اصول، اس کے بعد اگلا معاملہ کس کا ہے؟ فروع کا۔ تو فروع کے اندر اختلافات، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے، تو جو معاملات آئے اس کے اندر مختلف قسم کے طور و طریقے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے مثال دی کہ نماز تو ہر امت کے اندر ہے، لیکن طریقہ کار کے اندر کیا ہے؟ فرق ہو سکتا ہے۔ کسی کو ایک نماز دی، کسی کو 2 نمازیں دی، کسی کو 3 وقت کی نماز دی، کسی کو 4 کی، جیسے ایسے امت کو 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ اسی طرح جو عبادت کا طریقہ تھا اس کے اندر بھی کیا تھا؟ فرق تھا۔ کسی کے صرف اور صرف ذکر تھا، کسی کے اندر رکعات تھی، کسی کے اندر رکوع تھا، کسی کے اندر صرف سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کے ساری امتوں کی جو عبادات کی ہے تھی، اس سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت جیسی شکل عطا فرما دی۔ اور یہ وہ شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کے اندر، مختلف جو
نباتات ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ ساری کی ساری حیات اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قیام کی حالت کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ قیام انسان کھڑا ہو کر قیام بھی کرتا ہے نماز کے اندر، اور جتنے بھی دنیا کے اندر جانور ہیں وہ سارے کے سارے رکوع کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ اور فرمایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، وہ سب کے سب اتحیات کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کے ساری جتنی بھی دنیا کی مختلف قسم کی جو مخلوق ہے ان کی عبادت کی جو حیت ہے، ترتیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے ایک مجموعی طور پر بہترین عبادت کا ڈھنگ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اصول کے اندر کسی بھی امت کے اندر اختلاف نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اس کے اندر کیا ہے، مشترک ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان اقیم الدین، تم کیا کرو، دین کو قائم رکھو۔ باقی اصول کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اصول کے بعد فروع کے اندر، اصول کے اندر اختلاف نہیں، فروع کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اگلا جو لفظ ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، یعنی جو اصول دین ہے اس کے اندر اختلاف نہ کرو۔ کوئی بندہ کہے کہ میں توحید کو تو مانتا ہوں لیکن رسالت کو نہیں مانتا، جیسے میں نے آپ کی مثالیں دی ہیں کہ وہ کہتا ہے نماز تو پڑھتا ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ تو مانتا ہوں لیکن روزے نہیں رکھتا، یا روزے تو رکھتا ہوں لیکن حج کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ کسی بھی ایک رکن کا انکار کرنا وہ کفر تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ تم دین کو قائم رکھو، وہ دین جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس کے اندر اختلاف اور تفرقہ نہ ڈالو۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، خط کھینچ کر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چھوٹے چھوٹے خط ایسے دائیں بائیں بنائے، اس کے سیدھا خط ہے اور اس کے دائیں بائیں خط کھینچے۔ خط کھینچنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں خط ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں، یہ کیا ہیں، شیطان کے رستے ہیں، اور ہر ایک رستے کے اوپر شیطان کھڑا ہوا ہے جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ، اور یہ جو شیطان کا رستہ ہے یہ جہنم والا رستہ ہے۔ تو آپ نے جو سیدھا خط تھا اس کو فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ میرا